السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں ہم جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 55، 56، 57 ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسیریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اور یاد رکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جنتی کبھی بھی کوئی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرے گا جو جنت کے ماحول کے خلاف ہو۔ وہ نفس کے اعتبار سے اعلیٰ نفس پر ہوگا، نفس کاملہ پہ ہوگا، اور خواہشات کے اعتبار سے بھی وہ جنت کے مطابق ہی خواہشات کا اظہار کرے گا، کیونکہ جنتی جنت میں ہوگا۔ اور ہم کبھی کبھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے نظریے سے جنت کو جب پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہم غلطی کرتے ہیں۔ مزید برآں اللہ عز و جل فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا، یعنی وہ سلامتی میں ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ ایسے حال میں ہوں گے کہ جو تم یہاں بیٹھ کر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، کل ہم نے بہت تفصیل سے جنت کی نعمتوں کا اور اہل جنت کیسے ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، پھر جنت کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام دیدار رب ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ جنت کی حوروں کے اور نیک خواتین کی صفات کے بارے میں بات کی، اور اللہ کے دیدار اور اس کے رضا کے متعلق بکثرت احادیث مبارکہ کے ذخائر سے ہم نے کئی روایات آپ کے سامنے رکھی۔ تو آیت نمبر 58 کی طرف آتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا۔ تو اس سے جو پہلی آیت گزری ہے اس میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، آیت 57 ہے۔ اور اس آیت میں ان کی اس خواہش کی تکمیل کا ذکر فرمایا، کیونکہ جنتیوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہوگی کہ ان کا رب ان سے فرمائے کہ تم پر سلام ہو۔ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا وہ سلام کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ پھر سورہ النحل میں فرماتا ہے جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم ان نیک کاموں کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ پھر سورہ الرعد میں فرماتا ہے کہ دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا بھی، اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، اور جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، پس کیا ہی اچھی آخرت کی جزا ہے۔ یعنی انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب وہ اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، اپنی ازواج ان کے اندر ہوگا، ان کے درمیان ہوگا، ان سے گفتگو کرے گا، ان سے بات چیت کرے گا۔ یعنی یہ رشتے تو خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، ان خوبصورت رشتوں میں ان لوگوں سے جن سے محبت ہے اور شدید محبت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں رکھے گا، اور ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کا ماحول ہوگا۔ اور سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے محافظ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوشی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی از خود اہل جنت کو سلام کرے گا، اور فرشتوں کی زبان سے اہل جنت کو سلام کہلوائے گا، جس طرح اس نے انبیاء علیہم السلام کو از خود بھی سلام فرمایا ہے اور فرشتوں کی زبان سے بھی سلام کہلوایا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں سورہ صافات میں ہی کئی مقامات پر آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین
تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو، و سلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ اور یہ اہل جنت کے لیے بہت فضیلت اور کرامت کا مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عزت اور تحیت رسولوں کو عطا فرمائی اور جو سلام ان کو پیش فرمایا، وہی عزت اور تحیت اور وہی سلام اہل جنت کو پیش فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو تم سارے انسان ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ رہتے تھے نا، پر آج نہیں، آج جنتی اور جہنمی الگ۔ اس آیت میں وَامْتَازُوا کا جو لفظ ہے نا، اس کا مصدر امتیاز ہے، جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور امتیاز اور تمیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ اور ملی جلی چیزوں کے درمیان فصل اور تفریق کرنا اور ان کو جدا جدا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن مجرموں کو جو الگ الگ اور متفرق ہونے کا حکم دے گا، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ محشر میں مومن اور کافر، موحد اور مشرک، مخلص اور منافق، اور فاسق اور صالح، یہ کھڑے ہوں گے ملے جلے، کیونکہ دیکھیں حشر میں تو سب آئیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فریق کو دوسرے فریق سے الگ اور جدا کر دے گا، جیسا کہ سورہ روم میں فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو سب جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کافروں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ مومنوں سے الگ ہو جائیں، کیونکہ کفار دیکھیں گے کہ مومنوں کے چہرے سفید ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہیں کافروں کے۔ مومنوں کے صحائف اعمال مومنوں کو دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں۔ مومنوں کے چہرے تو تر و تازہ ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے بشاش، اور کافروں کے چہرے تاریک ہیں، مرجھائے ہوئے۔ مومنوں کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، اور ان کی پیشانی اور ان کی پشت کے ساتھ کافروں کا یہ عالم ہے کہ ان کی پیشانی ان کے پشت کے ساتھ جکڑی ہوئی۔ مومنوں کی کہ جو میزان کے پلڑے ہیں وہ بھاری ہیں اور کافروں کے ہلکے۔ مومن پل صراط پر ثابت قدم ہیں اور کافر پل صراط سے پھسل پھسل کے گرے جا رہے ہیں۔ اس لیے کافروں سے کہا جائے گا تم دنیا میں مومنوں سے مل جل کر رہتے تھے، آج ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان مومنوں کو تو اجر و ثواب ملے گا، انعام و اکرام ملے گا، اور تم کو کافروں ذلت اور خواری اور دوزخ کا عذاب۔ پھر اسی آیت کا ایک اور معنی بھی علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مومنین صالحین سے فاسقین کو نکال کر یہ الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس آیت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو استاد اور شاگرد، باپ اور بیٹے، پیر اور مرید سب مل کے جل کے رہتے ہیں نا، لیکن کئی شاگرد اساتذہ سے اور کئی بیٹے باپ سے اور کئی مرید پیر سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ دنیا میں شاگرد استاد کو اور بیٹا باپ کو اور پیر مرید کو زیادہ قابل احترام اور زیادہ متقی اور نیک سمجھتا ہے، اور جب قیامت کے دن بدکار استاد، فاسق باپ، گنہگار پیر، ان کو حکم دیا جائے گا کہ اے مجرموں آج نیکوں سے الگ کھڑے ہو جاؤ، تو سوچیں ان کی کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ جب شاگرد، بیٹا اور مرید نیکوں کی صف میں کھڑے اپنے استاد، باپ اور پیر کو مجرموں کی صف میں کھڑے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ دیکھیں نا، کوئی شخص کو تنہائی میں عذاب دیا جائے تو اس سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا عقیدت مندوں کے سامنے ہو۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کتنے لوگ رسوا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو انہیں بڑا نیک سمجھتے ہوتے ہیں، لیکن جب ان پہ سے پردہ اٹھتا ہے اور ذلت آتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا اچھا، یہ بھی ذلت تو وہی محسوس کرتا ہے جس کے اندر احساس ہو، لیکن ایسے بے غیرت بھی ہیں کہ جب پردہ ان کے چہرے پہ سے اٹھ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ندامت اختیار کریں اور چوڑے ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو۔ اور دیکھیں اللہ نے تو دنیا میں عزت دی اور قیامت میں بھی عزت دے گا تقوی کی بنیاد پر، اور یہاں پر تو کوئی چھپا جائے تو چھپا جائے، لیکن آخرت کی رسوائی سے تو نہیں بچ سکتا۔
اچھا، اس آیت کا ایک اور معنی بھی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو، مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، یہودیوں کو عیسائیوں سے الگ، مجوسیوں کو صائبین سے الگ، ہندوؤں کو سکھوں سے الگ، دہریوں کو اور لوگوں سے الگ، سب ان لوگوں کو بھی آپس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور ضحاک سے یہ بھی روایت آتی ہے کہ کفار کے ہر فرقے کے لیے دوزخ میں الگ الگ طبقہ ہے، اور ہر فرقے کو دوزخ کے الگ الگ طبقے میں رکھا جائے گا۔ اس آیا کا ایک چوتھا معنی بھی ہے، وہ یہ کہ مومن تو اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہوں گے، اور کفار اپنے بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے الگ الگ اور جدا جدا ہوں گے۔ سو کافروں کا دردناک عذاب جو ہوگا نا، وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدا اور الگ ہونے کا یہ بھی ایک غم ہے کہ یہاں تو بڑے جڑ کے رہتے تھے اور وہاں دیکھو، اور دوستوں سے علیحدگی اور جدائی اور آگ میں جلنا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ یعنی جن کو یہاں محبوب رکھتے تھے وہی آگے بڑھ بڑھ کے ان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اچھا، اب اس کا ایک پانچواں معنی بھی نکلتا ہے کہ دیکھو، آج تم اپنے خود ساختہ معبودوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی جن معبودوں کو تم نے اپنا بڑا بنایا ہوا تھا نا، کہ یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، یہ فلاں مسئلے حل کرتا ہے، وہ فلاں مسئلے حل کرتا ہے، آج ان سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ ہر کافر کی دوزخ میں الگ الگ کوٹھری ہوگی۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، جو متوفی ہیں 335 ہجری کے، آپ التاویلات الماتوریدیہ، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ بعض اکابرین نے فرمایا جو لوگ دوام اور خلود کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے، یعنی ہمیشگی کے ساتھ، ان کے 4 گروہ ہیں۔ ایک متکبرین، تکبر کرنے والے، ایک منکر خدا، ایک منافقین، اور ایک مشرکین اور مجرمین۔ کا لفظ ان 4 گروہوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ فرمایا اے مجرموں، تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ، تو اس میں ان سے خطاب فرمایا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے مستحق ہیں۔ اور یہ 4 گروہ اس وجہ سے ہیں کہ شیطان وسوسہ اندازی کے لیے 4 اطراف سے حملہ آور ہوتا ہے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے سورہ الاعراف میں کہ جب اس بدبخت شیطان ملعون کو نکال دیا گیا تو کیا کہتا ہے؟ قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ جیسے مجھے گمراہ کیا گیا ہے نا اے میرے رب، اس لیے میں ضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان پر حملہ کرنے کے لیے سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کی دائیں اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے زیادہ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو لہٰذا جو بھی دوام اور خلود ہمیشگی کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا وہ شیطان ہی کے واسطے سے داخل ہوگا، وہ مشرکین پر وسوسے ڈالنے کے لیے ان کے سامنے سے حملہ آور ہوگا، اور متکبرین کی دائیں طرف سے، منافقین پہ حملہ کرنے کے لیے بائیں طرف سے، اور دہریوں پر، خدا کے منکروں پر، خدا کو نہ ماننے والوں پر ان کے پیچھے سے آئے گا، اور مشرکین پر سامنے سے اس لیے وسوسہ ڈالے گا کیونکہ اس کے سامنے کی جانب غائب ہوتی ہے، وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو ابلیس اس کو سامنے سے کوئی چیز دکھاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہی تمہارا خدا ہے، سو وہ اس کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ اور متکبرین کی طرف ان کی دائیں طرف سے اس لیے آتا ہے کہ وہ دائیں جانب بائیں جانب سے قوی ہوتا ہے، سو وہ اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قوی ہے، پھر وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا گمان کرتا ہے۔ اور منافق کے دل و دماغ میں بائیں جانب سے وسوسہ ڈالتا ہے کیونکہ بائیں جانب دائیں سے کمزور ہوتی ہے، اور منافق تمام گروہوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے تو اپنے دل میں کفر رکھتے ہوئے بھی ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور اپنے کفر کو دل میں چھپاتا ہے، اور اپنے اعتقاد کے خلاف ایمان اور مسلمانوں کی موافقت کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے منکرین اور دہریوں کے دل و دماغ پر ان کے پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے پس پشت کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح دہریوں کو اور منکرین کو، جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، جو ایتھیسٹ آپ کم سمجھ لیں، یا اس قسم کے جتنے ہیں نیچرلسٹ ہیں جو بھی ہیں، ان کے وجود پر دلائل اور نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ کائنات بس ایسی کوئی سائنس پہ بلیو کر رہا ہے، کسی اور محرک پہ بلیو کر رہا ہے،
تو بس کفار اور مجرمین کے جو 4 گروہ ہیں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اور دوزخ کے یاد رکھیں 7 دروازے ہیں، اور جب 7 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو کیا نمبر آتا ہے؟ 28. اور چاند کی منزلیں بھی 28 ہیں. اور جس طرح چاند اپنی اصل اور اپنی ذات میں بے نور ہے، اور وہ آپ کو جو چاند سفید چمکتا نظر آتا ہے وہ تو سورج سے روشنی ادھار لیتا ہے، ریفلیکشن آتی ہے اس لائٹ کی. تو اسی طرح یہ کافر خود اپنی ذات میں بے نور ہیں، اپنی اصل میں. دنیا میں ان کے اندر جو عیش و عشرت کی روشنی نظر آتی ہے وہ چاند کی روشنی کی مانند ہے کہ مستعارن عارضی طور پر لی ہوئی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے، یاد رکھے عالم ارواح میں جب ساری روحوں نے یہ کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اس رب نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے. تو کافر ہو، مشرک ہو، دہریہ ہو، کوئی ہو، اس کو رب تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور ہر ایک کے لیے امتحان جدا گانا ہے. تو یہ جو کافروں کے ساری عیش و عشرت آپ دیکھتے ہیں یہ ساری اس دنیا تک ہے. اسی طرح یہ چاند کی روشنی کی طرح ایک مستعار اور عارضی ہے، اور جس طرح چاند کی منازل ہیں اس طرح ان کی بھی منزلیں طے کرتے کرتے آخر میں گریں گے وہ وہیں جا کے، کہاں؟ جہنم کے عذاب میں. اس لیے اللہ نے اگلی آیا میں آیا نمبر 60 میں فرماتا ہے سورہ یاسین کی کہ الم عاہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ عہد وہی عہد ہے جو عہد الست ہے. شیطان کی پرستش نہ کرنا کیا معنی؟ کہ مجھے چھوڑ کر کسی کی خود کو خدا نہ بنا لینا. میں ہی تمہارا الہ ہوں، الہ واحد، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن تم اپنے عہد الست کو بھول بیٹھے، حالانکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا. تو عہد کا معنی یاد رکھیں، کسی ایسے کام کی پیشگی وصیت کرنا جس میں خیر اور منفعت ہو، اور اس کام کا وعدہ لینا، یعنی کسی ایسے کام کا پختہ قول و قرار لینا جس کی رعایت کرنا اور اس کو پورا کرنا لازم ہو. اللہ نے جو ہم سے عہد لیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس نے ہماری عقلوں میں یہ بات ڈال دی ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ عہد الست یاد کیوں نہیں ہے، یہ عہد الست ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑا سوال بہت زیادہ آتا ہے. انشاءاللہ تعالی ایسا کرتے ہیں کہ اگلے درس میں ہم اس بات کو یہیں سے اٹھاتے ہیں، آیا نمبر 60 سے، اور پھر اس سوال سے کہ آخر یاد کیوں نہیں ہے. کیا کسی کو یاد بھی ہے؟ وما علینا الا البلاغ.